جی عزیزان، میں اس وقت آپ کے سامنے مرزا صاحب کا کے عقائد پر مشتمل ایک بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے ایک مقدمہ کے دوران ان کا ایک مقدمہ تھا کرم دین مولوی کرم دین جہلمی کے ساتھ، تو وہاں لالا آتما رام کی عدالت کے اندر مرزا صاحب نے جو اپنے عقائد کے متعلق بیان دیا کہ یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے عقائد کیا ہیں، اور اس کے جواب میں مولوی کرم دین جہلمی نے بھی اپنے عقائد کا بتایا کہ ان کے عقائد کیا ہیں. تو یہ جو ہے اس کی ایک مصدقہ نقل اس بیان کی جو لالا آتما رام مجسٹریٹ کی عدالت میں مرزا صاحب نے دیا، وہ ان کے صاحبزادے سیرت المہدی کے مصنف مرزا بشیر الدین ایم اے کے پاس موجود تھی. تو وہ بیان کرتے ہیں یہ سیرت المہدی حصہ سوم کے صفحہ نمبر 129 کے اوپر کہ ان کے والد نے لالا آتما رام کی عدالت میں کیا بیان دیا کہ ان کے عقائد کیا ہیں. وہ لکھتے ہیں، مرزا صاحب لکھتے ہیں، عقائد مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مستغیث یعنی مولوی کرم دین کا جواب. پہلا، مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. کرم دین جہلمی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. مرزا صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے اور غشی کی حالت میں زندہ ہی اتار لیے گئے تھے. مولوی کرم دین نہیں. مرزا غلام احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ما جسم عنصری نہیں گئے. مولوی کرم دین گئے. مرزا غلام احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں اتریں گے اور نہ کسی قوم سے وہ لڑائی کریں گے. مولوی کرم دین، آسمان سے اتریں گے، اگر لڑائی کی ضرورت ہوگی تو لڑائی کریں گے، اگر امن کا زمانہ ہوگا تو نہیں کریں گے. مرزا غلام احمد، ایسا مہدی کوئی نہیں ہوگا جو دنیا میں آ کر عیسائیوں اور دوسرے مذاہب والوں سے جنگ کرے گا اور غیر اسلامی اقوام کو قتل کر کے اسلام کو غلبہ دے گا. مولوی کرم دین، مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ایسے زمانہ میں آئیں گے جب بد امنی اور فساد دنیا میں پھیلا ہوگا. فسادیوں کو مٹا کر امن قائم کریں گے. مرزا غلام احمد، اس زمانہ میں جہاد کرنا یعنی اسلام پھیلانے کے لیے لڑائی کرنا بالکل حرام ہے. مولوی کرم دین، اس زمانے میں برٹش انڈیا میں جہاد کرنا حرام ہے. مرزا غلام احمد، یہ بالکل غلط ہے کہ مسیح باؤد آ کر صلیبوں کو توڑتا اور سوروں کو مارتا پھرے گا. مولوی کرم دین، یہ مسئلہ بحث طلب ہے. مرزا غلام احمد، میں مرزا غلام احمد مسیح موعود، مہدی موعود اور امام الزمان اور مجدد وقت اور ذلی طور پر رسول اور نبی اللہ ہوں اور مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے. مولوی کرم دین، میں نہیں مانتا. مرزا غلام احمد، مسیح موعود اس امت کے تمام گزشتہ اولیاء سے افضل ہے. مولوی کرم دین، مسیح موعود مرزا صاحب نہیں اور نہ وہ کسی سے افضل ہیں. مرزا غلام احمد، مسیح موعود میں خدا نے تمام انبیاء کے صفات اور فضائل جمع کر دیے ہیں. مولوی کرم دین، مرزا صاحب نہ مسیح موعود ہیں اور نہ ان میں اوصاف نبوت میں سے کوئی ہیں. مرزا غلام احمد، کافر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. مولوی کرم دین، بحث طلب ہے. مرزا غلام احمد، مہدی موعود قریش خاندان سے نہیں ہونا چاہیے. مولوی کرم دین، مہدی موعود قریش کے خاندان سے ہوگا. مرزا غلام احمد، امت محمدیہ کا مسیح اور اسرائیلی مسیح دو الگ الگ شخص ہیں. مسیح محمدی اسرائیلی مسیح سے افضل ہے. مولوی کرم دین، مسیح ایک ہی ہے اور وہ اسرائیلی ہے. مرزا غلام احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی حقیقی مردہ زندہ نہیں کیا. مولوی کرم دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں. مرزا غلام احمد، حضرت سلم کا معراج جسم عنصری کے ساتھ نہیں ہوا.
مولوی کرم دین حضرت کا معراج جسم انصری کے ساتھ ہوا۔ مرزا غلام احمد خدا کی وحی حضرت سلم کے ساتھ منقطع نہیں ہوئی، مولوی کرم دین منقطع نہیں ہوئی۔ عزیزان، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے عقائد کیا ہیں، اور مولوی کرم دین جہلمی جو مرزا صاحب کے مخالف تھے، جن کے درمیان مقدمہ تھا، انہوں نے اپنا بعض کے ساتھ اتفاق کیا، بعض کے ساتھ کہا کہ یہ بحث طلب ہے، اور بعض چیزوں سے صریحاً انکار کیا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں جس چیز کی سوال نہیں کہنا چاہیے، میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد ایک عدل، حکم اور نبی، رسول، مجدد، محدث کی شکل میں، کے ٹائٹل کے ساتھ، کے منصب کے ساتھ اس دنیا میں دعوے دار بنتے ہیں، لیکن وہ پیش ہو رہے ہیں ایک تھرڈ پرسن کی عدالت میں، اور وہ بھی وہ شخص ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہندو ہے یا سکھ مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے سامنے ایک نبی، نبوت کا دعوے دار شخص جو ہے، جو اللہ کا نمائندہ اور اللہ کی طرف سے اس منصب پہ فائز ہوا ہے بقول ان کے، وہ اپنا مقدمہ اس کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میرے عقائد یہ ہیں، اس کی ویریفیکیشن اس سے چاہتا ہے۔ اور اگر یہ کیس ایسا نہ ہو، اگر مثال کے طور پہ یہ اگر ایسی بات نہ ہو، تو وہ شخص کہے کہ میں تمہیں عقائد اپنے کیوں بتاؤں، میں تمہارے سے تصدیق کیوں چاہوں، میں تو وہ خود اتھارٹی ہوں، میں خود وہ اتھارٹی ہوں جو دوسروں کے عقائد کا تصحیح کرنے آیا ہے، جس کا فیصلہ میں کرنے والا ہوں، کیونکہ میں حکم ہوں، میں عدل ہوں، فیصلہ کرنا میرا کام ہے، اس چیز کو صحیح اور غلط بتانا میرا کام ہے، نہ کہ میں اپنے عقائد بتاؤں اور کوئی غیر مسلم اس کے اوپر یہ فیصلہ صادر کرے یا یہ مہر ثبت کرے کہ میرے عقائد درست ہیں یا غلط۔ آپ سوچیے، غور کیجئے کہ نبوت کا دعوے دار جو ہے غیر مسلم کی عدالت میں اپنے عقائد پیش کر رہا ہے کہ ہاں دیکھیں جی، آپ فیصلہ کر دیجئے، میرا مخالف یہ کہتا ہے، جو مجھے ماننے والا نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، آپ بتائیے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ سوچیے ذرا، ایک نبی، ایک غیر مسلم، ایک مشرک، ایک ہندو، ایک بت پرست کی عدالت میں، اور انصاف چاہ رہا ہے، جبکہ اس کے دعوے کا تقاضا اور اس کے دعوے کا منشا اور اس کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود حکم ہے، وہ خود عدل ہے، کہ وہ خود اس اختیار میں اور اس پوزیشن پہ اور اس منصب پہ فائز کیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ تمام لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، اور وہ خود ایک غیر مسلم کی عدالت میں کھڑا ہو کے اپنے عقائد کی تصدیق چاہ رہے ہیں۔ غور کیجیے گا احمدی حضرات، آپ پلیز اس پہ غور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔